عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ مطلب یہ کافر بھی مسلمان کو کہتے ہوں گے اس دن کا، جیسے ہمارے ہاں عید مبارک بولتے ہیں، عید مبارک، تو ہم بولتے ہیں خیر مبارک، تو یہ کافروں کو بھی ہمارے مسلمان بولتے ہوں گے ان کے ملکوں میں عید مبارک، تو وہ خیر مبارک یا غیر مبارک جو اس کو آتا ہوگا بول دیتا ہوگا، تو ان کو نہیں بولنا، یہ ان کے لیے عید مبارک نہیں ہے۔ عید مبارک مانے عید برکت والی ہے نا، عید کی برکتیں۔ دین سے تو دوری ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، تو وہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ مطلب اس کو کوئی آر ہی نہیں سمجھ رہے۔ دعوتوں میں، شادی میں، مختلف مواقع پر تو ہو رہا ہوتا ہے، ہوٹلوں کے اندر بکنگ ہو رہی ہوتی ہیں، ہوٹل کے اندر رومز بک ہوتے ہیں، ہالز بک ہوتے ہیں، ان سب میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جو موجودہ جنریشن ہے، یعنی جو 18 سال 20 سال 22 سال کے جو نوجوان یہاں پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح جو ہے وہ ان کے غیر مغربی کلچر میں ڈلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ تو چلو ایک پروفیشنل زندگی میں آ گئے، لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو ابھی بھی تعلیمی اداروں میں ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے غلط انداز سے پڑھ رہے ہوں، مگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے طور پر، اور اب یہ تعلیم حاصل کرنے کے متعلق بھی اب جو فقہی جزیات ہیں اللہ کرے اس پر بھی عمل کرتے ہوں۔ جب لڑکیاں بیٹھی ہوں گی اور لڑکوں کو بے عزت کیا جا رہا ہوگا کہ یار آپ پڑھتے نہیں ہو اور یہ نہیں کرتے، تو لڑکے پھر پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ جہاں عورت کا واسطہ نہیں پڑتا اس پروڈکٹ پر بھی عورت کا فوٹو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بورڈ پر نظر آئے گا۔ اگر ان کو سمجھانے آئے نا تو بتاؤ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی پتھر کے دور میں رہ رہے ہو کیا؟ آپ کو ایک آدمی کہہ رہے ہیں پتھر کے دور میں رہ رہے ہو، تو کہتے ہیں نا ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ لوگوں نے مغربی کلچر زیادہ اپنا لیا ہے، جو ہمارے ماحول ہے جو اس کو بھول رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بے زیادہ ہو رہی ہے۔ کیا ترقی ہوئی ہے؟ ترقی ہو رہی ہے یہ چیزیں۔ یہ آپ کی جو بات ہوئی، جو انہوں نے بات کی کہ جی ریسٹورنٹ میں کھانا وغیرہ کے حوالے سے، بٹ پروفیشنلزم کے اندر جو پروفیشنلی ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں، تو وہاں کچھ پریکٹیکلی چیزوں کی بنیاد پہ اٹ وانٹ بی پاسبل کہ سیپریٹ سیکشن بنا دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر سم ہاؤ اس کو کر بھی دیا جاتا ہے، بٹ اس کے اندر یہ بھی اگین یہ ایشو آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے جس سے آپ کے شریعت کے حساب سے آپ کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے۔ مینس فار ایگزامپل کہ آپ یہ دیکھ لیں، اسکول کی اگر ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ٹیچرز ہوتے ہیں جس کے اندر جینٹس بھی ہوتے ہیں اور لیڈیز بھی ہوتی ہیں، بٹ اب ان کو کام کرنا ایک ساتھ ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی سیپریشن نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم کوئی اپنا پرائیویٹ سیکٹر لے لیتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے اگر اپنا کام کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جو لیڈیز ہے، بٹ اور اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے، کمیونیکیشن جو بھی ہے آپ کا، تو اس حوالے سے پھر ہم اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کریں کہ یہ جو ایشو آ رہا ہے کس طرح ہم شریعت میں امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں آپ پھر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کیا ہونا چاہیے؟ مردوں اور عورتوں کے دفتروں میں یا دیگر جگہوں پر اکٹھے کام کرنے کے حوالے سے شرعی احکام میں کچھ تفصیل ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پہ پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اسلامی احکام کی روشنی میں جو دین کے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے بارے میں جو سب سے پسندیدہ صورت ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں اور وہ کام کاج کے سلسلے میں باہر نہ جائیں۔ گھروں میں ٹھہرنے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بڑی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو گھروں میں ٹھہری رہنا عورتوں کے لیے اولین ترجیح ہے اور سب سے مقدم یہی ہے۔ البتہ اگر کسی مصلحت یا مجبوری کی وجہ سے عورتوں کو گھروں سے باہر جانا پڑے، خواہ وہ کسی کام کاج کے سلسلے میں جائیں یا وہ نوکری کے سلسلے میں جائیں، تو اس میں چند احکام کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے بڑے واضح طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور ایسی بے پردگی نہ کرو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی، یعنی سابقہ جاہلیت کے زمانے میں جس انداز میں بے پردگی ہوتی تھی اس انداز کے اندر بے پردگی نہ کی جائے۔
بے پردگی سے کیا مراد ہے، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ اس کی متعدد صورتیں بن سکتی ہیں۔ بے پردگی کے اندر یہ صورت بھی داخل ہے کہ عورت ناکافی لباس پہنے، یعنی ایسا لباس پہنے کہ جس سے اس کا بدن نمایاں اور ظاہر ہوتا ہو، جیسے مثال کے طور پہ اس کی کلائیاں نظر آتی ہیں۔ ایسا لباس جو ہے یہ پہن کر باہر جانا کہ غیر محرموں کی نظر اس کے اوپر پڑے، شریعت کی روح سے ناجائز ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جس کی ممانعت ہے یہ اس کے برخلاف ہے۔ یعنی قرآن پاک نے جو فرمایا تھا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ایسی بے پردگی نہ کرو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تو یہ والی صورت کہ ناکافی لباس پہنا جائے یہ اگلی جاہلیت کی بے پردگی میں داخل ہے، جس سے شریعت نے منع کیا، جس سے قرآن پاک نے منع کیا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی لباس پہنا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ بے لباس ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ وہ پردے کا کام نہیں دے رہا ہوگا بلکہ وہ بے پردگی کا کام دے رہا ہوگا۔ تو اب اگر عورت اس طرح کا لباس پہن کر گھر سے باہر جاتی ہے، خواہ وہ نوکری کے لیے جائے، خواہ وہ جو ہے کسی سے ملاقات کے لیے جائے، خواہ وہ رشتہ داروں کے ہاں جائے، لیکن لباس ایسا ہے کہ وہ پوری طرح پردہ نہیں کر پاتا، تو اس طرح کا لباس پہننے کی اجازت نہیں۔ تو جو ایک بنیادی چیز ہے وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ عورت کے لیے گھر کے اندر ٹھہرے رہنا یہ سب سے بہتر ہے، اور اگر وہ گھر سے باہر جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پردے کا مکمل خیال کرے۔ پردے کے اندر لباس بڑی اہمیت رکھتا ہے، لہذا لباس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات وہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہی سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس کی گفتگو کا انداز ہے وہ گفتگو کا انداز ایسا نہ ہو کہ جو دوسروں کو اس کی طرف مائل کرنے والا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اپنی آواز کو بہت پست اور نرم نہ کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ لالچ کرے۔ یعنی مردوں کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرنا کہ وہ اپنے لیے ایک قسم کی معاذ اللہ کوئی اس میں دعوت سمجھے یا اس کے دل کے اندر میلان پیدا ہو، یہ صورت جو ہے یہ قرآن پاک نے منع فرمائی۔ لہٰذا اب اگر دفتروں میں جہاں پر عورتیں کام کرتی ہیں وہاں پر وہ مردوں کے ساتھ ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ مرد ان کی طرف مائل ہوں، جیسے ہنس ہنس کے باتیں کرنا، بلا ضرورت گپے مارتے رہنا، یا جو ہے مختلف ناز و انداز سے بات کرنا، یا مختلف سٹائل اختیار کر کے بات کرنا، تو اب یہ وہ چیز ہوگی جو دل کے مریض کے لیے لالچ کا سبب بنے گی۔ جو دل کے مریض کے لیے، یعنی جس کے دل کے اندر شہوت کا مرض ہے اور لذت پرستی کا مرض ہے، وہ لالچ کرے گا۔ تو اب دفتروں میں جو کام کرنے والی عورتیں ہیں وہ اس کے حوالے سے خود غور کر لیں، ان کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اٹریکٹ نہ کریں، اور وہ اپنی آواز کے اندر کچھ سختی اور کچھ ایسا انداز رکھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرا ان کی طرف للچائی نظروں سے نہ دیکھے۔ تو لہٰذا یہ جو بنیادی حکم ہے اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات وہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہی سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ پھر آگے وہ مستثنیات کا بیان ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، یا جو ان کے محارم ہیں، لیکن جو اجنبی غیر پرائے مرد ہیں ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ اس کی جو معمولی سے معمولی صورت ہو سکتی ہے اس کی بھی اجازت نہیں۔ اب جو عورت کسی دفتر میں کام کرتی ہے اور وہاں پر مرد بھی موجود ہیں یا مردوں کا آنا جانا ہے، وہاں اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ تو اب اگر کوئی پورا میک اپ کر کے، کوئی بند سنور کر، کوئی اپنے آپ کو سجا بنا کر اب کوئی دفتر میں جاتی ہے، غیر محرموں سے بات کرتی ہے، مردوں سے بات کرتی ہے، گھنٹوں ان کے ساتھ گزارتی ہے، تو کیا اس حکم قرآنی پر عمل ہو جائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زینت کو وہ غیروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ مومن عورتوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو اللہ رسول کو ماننے والی ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہیں کس سے نیچی رکھیں؟ کیا دیواروں کو دیکھنے سے، کیا چھت کو دیکھنے سے نیچی رکھیں؟ غیر مردوں کو دیکھنے سے نیچی رکھیں۔ اب جو دفتروں میں کام کرنے والی ہیں وہ اس پر غور کر لیں کہ کیا ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں۔ غیر مرد کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ عورت کا خلوت اختیار کرنا حرام۔ تو اب عورتیں جو دفتروں میں کام کرتی ہیں، کبھی وہ باس کے دفتر میں جا رہی ہیں، کبھی وہ کسی مینیجر کے دفتر میں جا رہی ہیں، اور وہ دفتر ضروری نہیں ہے کہ وہ شیشے ہی کا دروازہ ہو۔ ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر واقعی یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ خلوت ہے، تو اب یہ خلوت کی صورت حرام۔
تو یہ چند احکام جو ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مرد و عورتوں کا اکٹھے کام کرنے کی جو اجازت کی صورت ہے وہ کیا بنتی ہے۔ عورت اپنے پردے کا خیال کرے گی، خلوت مرد کے ساتھ نہ ہو اس کا خیال کرے گی، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہیں کرے گی، اپنی گفتگو کے انداز کو نرم، لوچدار اور مائل کرنے والا نہیں بنائے گی، اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گی، اور جہاں کہیں اس کو یہ لگے کہ کسی فتنے کا اندیشہ ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ اس انداز کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہے یا اس انداز میں بات کرنا چاہتا ہے یا کچھ تحفہ تحائف کا لین دین کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر فوری طور پہ فل سٹاپ۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حقیقی صورتحال کیا ہے۔ یعنی ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ شرائط پائی جائیں تو نوکری کرنا جائز ہے، لیکن جو باہر ہو رہا ہے، جو دفتروں میں ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا وہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نوکری کی جا سکتی ہے؟ کیا وہاں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کام کاج کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر جو ہے یہ بڑی ہی مشکل صورت ہے۔ یہ جو ان کے بھی جو سلسلے تھے نا، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی، آپ بھی جو اس وقت لے کے بیٹھے ہوئے نا، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی، مرد عورت مرد عورت مرد عورت، ایسا لگتا ہے جیسے موضوع ہی ہمارے پاس اب جو ہے نا یہی رہ گیا، مرد اور عورتوں کا ہی ایک ٹاپک رہ گیا۔ حالانکہ اس کے علاوہ ہزاروں قسم کی برائیاں ہمارے معاشرے میں جن کا تعلق بے پردگی سے اور اس طرح کے کو سسٹم سے نہیں ہے، اس کو خیر آپ زیر بحث نہیں لا رہے ہیں۔ دیکھیں ان شارٹ یہ ہے کہ اسلام یہ نسب کی حفاظت کرتا ہے، ہمارا دین ہے نا یہ نسب کی حفاظت کرتا ہے، نسب چلتا ہے مرد اور عورت کے ملنے سے۔ اسلام نے مرد اور عورتوں کے معاملے کو بڑی کلوزلی دیکھا ہے اور اس کے بارے میں ایک دائرہ کار بنا دی ہے۔ اس دائرہ کار کو لے کر چلنے سے ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، معاشرے کا، نسب کا، کمیونٹی کا فائدہ ہے۔ جنہوں نے ان حدود کو اٹھایا ان کے یہاں ناجائز اولادوں کی پرسنٹیج زیادہ ہے، اور ان کے یہاں طلاق کی ریشو زیادہ ہے، ان کے یہاں عورت کے ساتھ زیادتی کی ریشو زیادہ ہے، ان کے یہاں طرح طرح کی بیماریوں کا ریشو زیادہ ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کو کور کرنے کی چیز ہے، اور عورت کی ایک باؤنڈری بنائی ہے اسلام اور دین نے، پھر اس کے بچنے کی صورتیں دی ہیں، مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا کہا ہے، عورت کو پردے کا کہا ہے۔ یہ جو ڈسٹینس اسلام نے پیدا کیا ہے نا، کیونکہ مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کی تخلیق فرمانے والا رب کائنات ہے۔ اس نے جو نظام دیا ہے نا کہ یہ عورت کی یہ حدود ہیں، مرد کی یہ حدود ہیں، یہ ملنا چاہیں تو اس طرح مل سکتے ہیں ورنہ یہ نہیں مل سکتے۔ اسلام اور دین نے جس طرح ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی ہے، اور یہ دیوار کب گر سکتی ہے، کیسے گر سکتی ہے، اس کا بھی پرنسپل بتایا ہے۔ تو جو ایک اسلام اور دین کا طریقہ کار ہے، اس کو جس معاشرے نے اس کو توڑا ہے، اب پڑھے لکھے لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں نا، جو یہ دنیا کی تعلیم ہے، جنہوں نے ان حدود کو توڑا، ایک مذہبی آدمی، ایک عالم، ایک اسلامک اسکولر جو کہ واقعی اسلام و دین کے بارے میں صحیح بات کرتا ہے، وہ ان حدود کی بات کرے گا آپ کے سامنے، ایک دیوار کی بات۔ جس معاشرے نے اس دیوار کو توڑا، آج وہ معاشرے میں برائیاں زیادہ ہیں کہ اچھائیاں زیادہ ہیں؟ صرف اس ٹاپک کے اوپر اگر بات کریں تو بھی ہمارا جواب آ جائے گا کہ وہ مانے گا۔ دیکھیں ایک ہے جسمانی سیٹسفیکیشن، اوکے، اور ایک ہے ذہنی اطمینان۔ جسمانی اطمینان حاصل کرنے کے لیے تمام حدود توڑی جا رہی ہیں، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ذہنی اطمینان ختم ہو گیا۔ یہ مطلب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ہر آدمی میری بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اسلام نے جسمانی اطمینان ہو، ذہنی اطمینان ہو، روحانی اطمینان ہو یا قلبی اطمینان ہو، سیٹسفیکیشن جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ لاس قانون بنا کے دیے۔ اگر اس پر چلیں گے تو آپ کو جسمانی اطمینان بھی ملے گا، آپ کو ذہنی اطمینان بھی ملے گا، آپ کو روحانی اطمینان بھی ملے گا، آپ کو قلبی اطمینان بھی ملے گا۔ یہ سب کیونکہ یہ اطمینان ہی کی تو ساری دوڑ ہے۔ ایک آپ نے پڑھ بھی لیا کہ پیسہ بھی آئے گا، کہ فیملی بھی ہے، اگر اطمینان نہیں ہے۔ اچھا اطمینان
کے لیے اعتماد کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ایک گھر کے اندر ہم فیملیز رہ رہی ہیں تو اگر ہمارا آپس میں کوئی اعتماد کا رشتہ نہیں ہے نا, تبھی اطمینان نہیں ہوگا, ذہنی ٹینشن رہے گا. اور جس کلچر کو بدقسمتی کے ساتھ مسلمان ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں اعتماد نہیں ہے, نہ ماں باپ پر اولاد کا اعتماد ہے نہ اولاد کا ماں باپ پر اعتماد ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اعتماد اٹھا, اطمینان اٹھا, یہ جو فیملی پورا جو ایک نظام جو ڈیمولش ہوا, یہی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کریں. اور جس دیوار کو اسلام نے کھڑا کیا اس دیوار کو باقی رہنے دیں. عورت ایک حصے میں ہے, مرد ایک حصے کے اندر ہے, اور یہی مطلب ہے. حتیٰ کہ ہمارا دین, ہمارا اسلام یہاں تک فرماتا ہے کہ جب اجنبی مرد اور اجنبی عورت دونوں اکیلے ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہے جو ان کے اندر ہجان پیدا کرواتا ہے. تو کیا یہ واقعات نہیں ہوتے؟ اس واقعات کو کون منع کر سکتا ہے؟ گزشتہ دنوں جو ہے نا وہ اپنا ایک کمپیریزن بیان کیا گیا, یعنی میڈیا پر ایک جو ہے وہ اپنا کلپ تھا, 3 طالب علموں کو دکھایا گیا. یعنی آپ ابھی پوچھ رہے تھے نا کہ مغربی جو ہے وہ اپنا یہ دنیا وہ کر رہی ہے, ترقی کر رہی ہے, تو کیا ہو رہا ہے, یعنی یہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا اس نظام کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. 3 طلبہ دکھائے گئے, ایک پرائیویٹ اسکول کا, ایک گورنمنٹ اسکول کا اور ایک مدرسے کا طالب علم. ٹھیک ہے, تینوں کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اپنا دکھائی کہ ایک جو ہے وہ اپنا صبح اٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اٹھتا ہے اپنا جو پرائیویٹ اسکول کا وہ برش کر رہا ہے, اس کے بعد اچھے صاف ستھرے جو ہے نا وہ اپنا, یعنی یہ دیکھیں ذہن سازی کیسی جو ہے نا وہ اپنا کی جا رہی ہے. بالکل جو ہے وہ اپنا اچھے کپڑے اپڈیٹ بن کر اور کار کے اندر جو ہے نا وہ اپنا بیٹھ کر اپنے اسکول میں پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف گورنمنٹ اسکول کا ایک بچہ دکھایا کہ جو اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے منہ ہاتھ وغیرہ نہیں دھویا, وہ عام سے جو ہے نا وہ اپنا جو اسکول کے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنا, سائیکل پہ بیٹھا اور اپنے اسکول پہنچ گیا. تیسری طرف مذہبی جو ہے نا وہ اپنا شخص کو دکھایا گیا, یعنی مدرسے کا ایک طالب علم, وہ یعنی اٹھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنا وہ مسواک کی اور وضو کیا اور نماز کے لیے گیا, اور جانے کے بعد پھر اپنے مدرسے کے اندر جو ہے وہ اپنا وہ بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہا ہے. اچھا, اب انہی تینوں سے سوال کیا گیا موسیقی کے جو ہے نا وہ اپنا حوالے سے. یہ تو انہوں نے دکھایا نا. اچھا, سب سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ اس کو دکھایا کہ وہ اچھی زندگی جو ہے نا وہ اپنا گزار رہا ہے, کہ کار بھی ہے, اچھا رہن سہن بھی ہے. اس کے بعد مدرسے کے طالب علم کو مطلب اس کے برعکس دکھایا. اچھا, ان سے موسیقی کے حوالے سے سوال کیا گیا, اور ذہن یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کیسا ہمارے یہاں پر کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ 3 طرح کے طالب علم ہیں اور تینوں کی جو ہے نا وہ اپنا مینٹیلیٹی الگ ہے. اس سے سوال کیا گیا جو گورنمنٹ کے, اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ اپنا گانے سن لیتا ہوں, اور دوسرا جو پرائیویٹ اسکول کا, اس نے کہا ہاں بالکل جو ہے نا وہ اپنا میں فریش ہونے کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ اپنا سنتا ہوں اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد. اچھا, تیسرا اس نے مذہبی شخص سے جو طالب علم تھا اس سے سوال کیا, اس نے چھٹ سے جو ہے نا وہ اپنا کہا کہ یہ تو حرام جو ہے نا وہ اپنا ہے. اب انہوں نے یہاں پر یہ ایک ذہن دیا کہ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں جو ہے نا وہ اپنا طالب علم ہے اور تینوں جو ہے وہ پڑھائیاں کر رہے ہیں, اور ان کا یعنی کس طرح سے ذہن الگ الگ ہے. یعنی انہوں نے وہ موسیقی کو اس طرف ذہن دیا کہ دیکھیں یہ مولانا صاحب ہیں, انہوں نے حرام کا جو ہے نا وہ کہہ دیا, اور دوسری طرف ان کا آپ رہن سہن اور وہ دیکھ لیں. اور دوسری طرف ایک شخص ہے ایک جس کا گھر ایسا ہے, یعنی وہ یہ ذہن دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ اپنا ملیں گی. یعنی پرائیویٹ اسکول میں آپ جیسے پڑھیں اور موسیقی وغیرہ جو ہے نا وہ اپنا سنیں, اور بالکل مطلب ایڈوانس جس طریقے سے چل رہا ہے, تو یہ جو آپ کو ہر شخص فیسیلیٹیٹ ہونا چاہتا ہے, یعنی گاڑی ہو, بنگلہ ہو, گھر ہو, ایسا جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم ہو, تو یہ یعنی یہ ذہن جو ہے نا وہ اپنا دیا جا رہا ہے باقاعدہ میڈیا کے ذریعے سے. تو یہ اس پر آپ جو ہے وہ اپنا کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیا ترقی ہو رہی ہے اور کیا یہ باقاعدہ یعنی ذہن سازی کی جا رہی ہے. ترقی کی طرف نہیں لایا جا رہا نا, آسائش کی. دیکھیں نا, ترقی اور آسائش کو الگ لیں گے, ترقی کو الگ دیں گے, گلیمر کو الگ لیں گے, بے حیائی کو الگ لیں گے, فیشن کو الگ لیں گے. دیکھو, جو فیشن نہ بولو یہ فیشن ہے, اس کو ترقی کا نام دے کر گمراہ مت کریں. جو بے حیائی بے حیائی ہے, اس کو کلچر کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. جو موسیقی ہے وہ موسیقی وہ یہ تو ابھی مطلب کہ ہفتہ 8 دن ہوئے موسیقی کے بارے میں, حلال اور موسیقی جناب یوں بولنے والے یہ آ گئے,
ورنہ مطلب میں پوچھتا ہوں آپ سے, مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں کہ آپ نے کب سنا تھا کہ موسیقی حلال ہے, موسیقی جائز ہے؟ بھائی آپ نے کب سنا تھا؟ تو یہ ابھی ہفتہ 8 دن ہوئے جو موسیقی کو جائز اور حلال کہنے والے جو آ گئے, ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. یعنی ہم ہی جواب دیں, ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. کیا مسلمان اتنی چیز محسوس نہیں کر سکتا کہ یار یہ حرام ہے کہ ناجائز ہے؟ میرا ذاتی تجربہ ہے. ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ایک گاڑی آتی ہے, اس کے ونڈوز کھلی ہوئی ہیں, میوزک بج رہا ہے, ہم کو دیکھا, میوزک بند کر دیا. کیوں بند کیا؟ داڑھی منڈا تھا, بالکل کلین شیو ماڈرن لڑکا, ہمیں دیکھ کر اس نے میوزک کیوں بند کیا؟ آخر مسجد کے اندر آپ کا موبائل میوزک بجتا ہے تو آپ گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ کہیں نعت خوانی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں اچھا میت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی موت میت ہو رہی ہے, جہاں جنازہ یا قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں, فوراً میوزک بجے گا, آپ گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ بھائی جب میوزک اتنا اچھا ہے, آپ کی روح کی غذا ہے, اور آپ اتنا اس کو میوزک کو مطلب کہ اس کو اتنا مطلب ستھرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک چیز غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ آپ کے کسی کے کہہ دینے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی. اور دنیا میں مسلمان کی بہت بڑی اور بھاری تعداد یہ میوزک کے متعلق اپنا ایک کانسیپٹ رکھتی ہے کہ غلط ہے. جو سن رہے ہیں نا ان کو پتہ ہے غلط ہے, بچہ جانتا ہے غلط ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ صحیح جائز کام ہو رہا تھا تو ہم وہاں جائیں تو ہم کو کیوں منع کرتے ہیں؟ بھائی چلے آپ لوگ جتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ کلچر ہے, یہ کلچر ہے, دعوت و کلچر ہے, ایجوکیشن کلچر ہے, یا لڑکے وہاں بیٹھے ہیں, لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں, پارٹیاں ہو رہی ہیں, سب ہو رہے ہیں, اس میں چلا جاتا ہے ایک مذہبی آدمی. اب کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو سب دیکھ کر سٹپٹ آ جائیں گے, یار اس کو کیا ہوگا, یہ ادھر کیا کرنے کے لیے آ گیا. سارے سہم جائیں گے. لڑکیاں وہ بھلے کتنی بے حیا ہوں گی, تھوڑی یہ بھی سہم جائیں گی, تھوڑی ان میں بھی ہلچل مچ جائے گی, یار مولانا آ گیا, مولانا آ گیا, مولانا آ گیا. یہ سب کیا ہے؟ ہال کے اندر بھی جب قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے پہنچتے ہیں تو اچھی خاصی بے پردہ عورتیں بھی سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں. کیوں رکھا ہے انہوں نے دوپٹہ؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا صحیح, مطلب ایک کانسیپٹ تو موجود ہے نا یار, کہ یار یہ اصل چیز کیا تھی, اصل چیز کیا تھی اس طرف ہے نا. آپ بولے آج کے لڑکے تو دوپٹہ بھی نہیں رکھتے, تو وہ بے عملی ہے نا. آخر بے عملی کو ہم اتنا خوبصورت نام دینے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ بے عملی کو بے عملی کہیں, ورنہ یہ بے عملی عمل کی طرف کیسے آئے گی؟ یہ تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی. سارے مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا, تمام عاشقان رسول کو سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم لوگ کر کیا رہے ہیں, ہم لوگ کس کلچر کی طرف جا رہے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. مجھے اس وقت دنیا کے مسلمان مشہور سائنٹسٹ کے نام بتائیں. آپ کو ملیں گے بھی نہیں, اتنے بڑے نام نہیں ملیں گے ورلڈ وائڈ. کون مل رہے ہیں بھائی؟ اچھا چلے جائیں اس دور میں جس دور کو وہ کہتے تھے جناب پتھروں کی باتیں کرتے ہو, اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے مسلمان سائنسدان ہوا کرتے تھے. یہ دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجیوں کی جو بیسک ہے وہ ہمارے مسلمان سائنٹسٹ اور مسلمان کوالیفائڈ جو ہمارے تھے وہ مذہبی لوگ تھے. اس وقت کون سی یونیورسٹیاں بنی ہوئی تھی, کون سے کالجز بنی ہوئی تھی, یہ کہاں سے لاتے تھے, کہاں سے سیکھتے تھے؟ دنیا کی کوئی کتاب دعویٰ نہیں کرتی, میرے رب کا کلام دعویٰ کرتا ہے. ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے. ہم اس کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف چلے گئے, بہت ساری بنیادی چیزیں اس کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے. ہم تن آسانی کی طرف چلے گئے, عیش کی طرف چلے گئے, جس کو اگر میں ایک عام لینگویج میں کوئی جو مارکیٹ میں بولی جا سکتی ہے, عیاشی کی طرف چلے گئے. مسلمان کو عیاشی کا راستہ دکھایا گیا, شراب کا راستہ دکھایا گیا, بے حیائی کا راستہ دکھایا گیا, بے پردگی کا راستہ دکھایا گیا, گانے باجے فلمیں ڈراموں کا راستہ دکھایا گیا, اور یہ پاگلوں کی طرح اس راستے کی طرح دوڑا چلا گیا. بولا میں ترقی کر رہا ہوں, ترقی نہیں کر رہا, کھائی میں گر رہا ہے. اور گرتے گرتے آپ کے سامنے نتیجہ کہاں تک پہنچ چکا. آج مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے دنیا بھر میں, کس کی وجہ سے؟ یعنی اتنا سب کچھ ریئلٹی سامنے ہے, اتنی ریئلٹی سامنے ہے, اتنے مطلب کہ ظلم و ستم سامنے ہے, مسلمانوں کی اکنومیکلی کرائسس سامنے ہے, مسلمانوں کا ہر طرح سے تنزلی کی طرف جانا ہمارے سامنے ہے. اس کے باوجود ہی مسلمان کیوں نہیں کلک کیوں نہیں کر پا رہا, پک کیوں نہیں کر پا رہا کہ یار مطلب کہ مسنگ ہے, اور بہت ساری مسنگ ہے. اور یہ ہم غلط گائیڈ کیے جا رہے ہیں, ہم غلط گائیڈ کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم درست سمت آ جائیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
اب ان کو ناشتہ کرانا تھا اور اب ان کو ناشتے کا پوچھ نہیں رہے ہو. ناشتے کا پلیٹیں وغیرہ لگائیں, ناشتہ کروائیں ان کو یار. میں ان کی پوچھیں, میں ان کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جب کہا کہ آئی ایکسپیکٹ اٹ, آپ نے یہ باتیں, کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ اسکول میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے پھر وہ بگاڑا ہے, کیوں اگر اسکول میں وہ صرف 9-8 گھنٹے پڑھا ہے میکسیمم, یا اسکول میں یا کالج میں, بیسکلی اس کا ٹائم اس لیے گھر میں گزر رہا ہے. گھر میں اس کو ٹی وی اویل کیا جا رہا ہے, گھر میں اس کو نیٹ اویل کیا جا رہا ہے, گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کو. اب وہ جو نیٹ پہ جو فلموں میں وہ دیکھ رہا ہے وہ پھر اس کو اسکول میں آ کے امپلیمنٹ کرتا ہے. اب وہ فلموں میں دیکھ رہا ہے لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, اس کو گھر میں تو کچھ نہیں ملا وہ کرنے کے لیے, اس کو کالج میں ملے گا, کینٹین میں, اس کو اسکول کی کلاس میں ملے گا. یہ مین اس کا اگر فیکٹر دیکھیں نا, اگر بگڑنے کا بچوں کا جو ہے جڑ, یہ جو بھی بولا ہے اس کو بگڑنے کا فیکٹر, تو یہ بیسیکلی شاید فلم یا گھر ہی ہوگا اس کو. یا ٹی وی اتنا ایڈوانس نہیں تھا نا عمار بھائی, آپ دیکھیں ٹی وی جب اتنا ایڈوانس نہیں تھا نا تو یہ چیزیں نہیں تھی. یعنی اس وقت تو پتہ نہیں, دیکھیں ہم میں شروع سے ماحول میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ٹی وی کا ایک ماحول ہمیں بھی پتہ ہے, فلموں کا ایک ماحول ہمیں بھی پتہ ہے. تو ایک مشرقی ٹی وی اور مغربی ٹی وی کا اس وقت امتیاز تھا, اس وقت امتیاز تھا مشرقی ٹی وی اور مغربی ٹی وی کا. ان دنوں میں بھی امتیاز تھا مشرقی مووی اور مغربی مووی کا, ان دنوں میں امتیاز تھا. اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کریں گے. آج امتیاز ختم ہوا ہے, جس طرح کی آپ باتیں بتا رہے, اس کا مطلب امتیاز ختم ہو چکا. جو باہر ماحول ہے آتے جاتے ہوئے, ایئرپورٹ کے جو ماحول ہیں, دیگر جگہ ماحول ہیں, امتیاز تو ختم ہو چکا. تو یہ امتیاز جو ختم ہوا تو اس کو ترقی کیسے کہیں گے آپ لوگ, اس کو ایجوکیشن کیسے کہیں گے؟ یعنی بے عملی, بے حیائی, نفس کی شرارت, خواہشات اور طرح طرح کی گندی جو انسان کے ذہن میں جو ایک اس کے طبیعت میں جو ایک اپنی جو وہ خواہشیں پوری کرنے کی جو تمنا ہے, اس کو وہ پوری کرنے کے لیے آزادی چاہتا ہے. مجھے آزاد کر دیا جائے. تو آزاد تو جنگل کا جانور ہے, انسان آزاد کیسے ہو جائے گا؟ اچھا آپ دیگر مذاہب کی بات کریں نا, مجھے بتاؤ کون سا مذہب ہے جس کے اندر حدود نہیں ہے؟ یعنی آپ کسی اور مذہب کی بات کریں, کرسچینٹی کی بات کریں, ہندوازم کی بات کریں, یہودیزم کی بات کریں, بدھسٹزم کی بات کریں, یہ جتنے بھی مطلب کہ مختلف قسم کے جو مذاہب دنیا میں ایگزسٹ ہیں, جو چل رہے ہیں, یقیناً اسلامی سب سے اچھا مذہب ہے. اسلامی دین ہے, اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. لیکن میں ایک ایسی ایویڈینس کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں یہ بھی ان کی بھی اگر مذہب کی اگر بات پوچھی جائے تو یہ کریں گے کہ ہمارے یہ بے عمل لوگ ہیں, یہ ہمارے بے عمل لوگ ہیں. ان کے جو مذہبی بڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کئی برائیوں میں نہیں پڑے ہوتے, ایمان نہیں ہے ان کا, کوئی عمل نیک عمل نہیں کہلائے گا. مگر اس بات کو تو کون مطلب ڈینائی کرے گا؟ یہ تنگ آ کر ایک شراب کی ایک لمیٹڈ کوانٹٹی آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ شراب پورا پر روک نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پاس روکنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. اچھا پھر ان میں سے ان کے کئی مذہبی پیشوا جو کہلاتے ہیں نا, وہ ٹھیک ٹھاک بے عملی کا شکار ہوتے ہیں. تو لوگ ان کی بات کیسے مانیں گے؟ مگر آج ہمارے دین اور ہمارے اسلام میں الحمدللہ مذہبی پیشواؤں کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ عمل پر قائم ہے, قرآن و حدیث پر قائم ہے, وہ بے عملی کی اس میں نہیں ہے. یہ جو رہائی ہو رہی ہے نا, یہ بہت کیٹیگری بنی ہوئی اس کی. ایک ایلیٹ کلاس, اس کے بعد دوسری کلاس, لوور کلاس تک بھی ہے نا. آپ جائیں نا, اگر ہم لوور کلاس کی بات کریں تو آپ دیکھیں یہاں مختلف جگہوں پہ پارکس بنے ہوئے ہیں سیر و تفریح کے لیے, جیسے ساحل سمندر کے پاس کچھ بنا دیا. تو یہ پارک میں جو آ رہے ہیں لوگ, یہ یہاں بے حیائی کر رہے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ ایلیٹ کلاس والے لوگ ہیں. اسی طرح آپ اگر اوپر لیول پہ جائیں, آپ جس طرح بات کر رہے ہیں, بہت بڑے لیکچرار اخبار پر اور ٹی وی پر آ کر یہ بیانات دیتے ہیں کہ سینما جو تھا پہلے وہ درسگاہ تھا, بچوں کے لیے ایک درسگاہ تھا, تربیت کا ایک ذریعہ تھا ان کے بچوں کے نا. ایسا وہ میسج تو پوری دنیا کو جا رہا ہے نا, ان کا میسج نہ بتا رہے ہیں تو ہم کو کیوں ڈال رہے آپ لوگ؟ ایک آدمی اگر آ کر بولتا ہے کہ یہ سنیما نے یہ مطلب کہ بچوں کا درسگاہ تھا نہ تربیت گاہ تھا, جو سنیما ہیں, پکچریں ہیں جس میں عورت مرد اچھل کود گانا باجا کیا
بدتمیزی نہیں ہوتی. تو یہ جن کے بچوں کی تربیت گاہ درسگاہ تھی, ہم کام سے لڑنے کے لیے گئے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. ہمارے بچوں کی نہ ہمارے معاشرے کی. اچھا یہ بتائیے بھائی, آپ کے تھے؟ نہیں اچھا ہمارے تو نہیں تھے, لیکن اب یہ جو دور آ گیا نا, اب جو جنریشن آ رہی ہے, آپ ان کو سنا رہے ہو نا, میرے سے تو نہیں. میں تو آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ کہاں کا روکیں گے, آپ کہاں کا روکیں گے؟ آپ انشاءاللہ ہر جگہ روکیں گے انشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ ہمارے ساتھ دو یار, ایسا حوصلہ تو نہیں دباؤ یار ہم لوگوں کا. بھائی صاحب یہ بات آپ کا میسج ہم آگے پہنچاتے ہیں, ہم جاتے ہیں آگے بیٹھتے ہیں, لیکن وہ ہمیں یہ کہتے ہیں بھائی اسلام نے قید نہیں کیا, آپ لوگوں نے قید کر دیا ہم لوگوں کو. کس نے کہا اسلام نے قید نہیں کیا؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ اسلام قید نہیں کرتا؟ دنیا مومن کے لیے قید کھانا, کافر کے لیے جنت. اس حدیث کو کوئی ڈینائی کرے گا؟ مطلب رمضان کے روزے یہ کھانے کا ٹائم ہے, یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے, یہ قید نہیں ہے. یہ آپ نے آپ پیسہ کمایا, سال پورا ہو گیا, صاحب نصاب بنے 2-2.5%, یہ پابندی نہیں ہے. آپ صاحب نصاب ہو گئے, استطاعت رکھتے ہیں, جائیے حج پر, عرفات کے میدان میں جائیے, سب کچھ کیجئے. کیا یہ قید نہیں ہے؟ اگر طاقت رکھتے ہو تو جمرات کو رمی کرو, پتھر مارو, یہ نمائندہ بنا کر مت بھیجو. کیا یہ قید نہیں ہے؟ کیا یہ سب قید نہیں ہے؟ فجر کی نماز میں سوتے رہو, اسلام نے قید نہیں کیا؟ اٹھو, اب نہیں نکلنے کا دل ہو رہا ہے, رضا میں سخت سردی ہے, آپ بولو نہیں اسلام نے کسی چیز کا پابند نہیں کیا, تو کیا نماز قضا کرنے کی اجازت اسلام دے گا؟ یہ کون بے وقوف لوگ جمع کر لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی قسم کی قید نہیں ہے. یہ تو قانون ہے. کیا یہ بتائیے بھائی, روڈ ہے, ٹیکس دیتا ہوں, سگنل تو ان لوگوں نے لگایا نا, میں نے بولا تھا سگنل لگا دو, میں تو توڑ کے جاؤں گا, تو پتا چلے گا کہ ایک روڈ بغیر سگنل کے نہیں چل سکتا, ٹریفک بغیر سگنل کے نہیں چل سکتی. کہ قانون بنائے گئے ہیں, ہر چیز اپنے مرضی, ٹریک بنا دیے گئے ہیں, ایک ٹریفک کا قانون آپ کے سامنے, اتنا بڑا ایئر ٹریفک سسٹم ہے, سب کچھ ہے, پورا سب قانون اور اصول پہ تو چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ جہاز میں جائیے, آپ کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ کہ دوسرے جہاز لینڈ کر رہے ہیں, لائن میں کھڑے ہو جاؤ. تو پتہ کہ یہ قانون توڑ کر اگر یہ چلا جائے گا, میں نہیں مانتا بھائی کوئی قانون کو ہوگا, سول ایویشن کا کوئی قانون, تو اترو نیچے, پھٹے گا جہاز, پھر پتہ چلے گا کہ قانون کس کو بولتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ قید کس شے کا نام ہے؟ کیا مطلب کہ معاذ اللہ کپڑے اتار کر ننگے ہو کر گھومنے کا نام مطلب کہ آزادی ہے؟ ایک حیا ہوتی ہے یار, ایک شرم ہوتی ہے, ایک پرہیزگاری ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو کون ڈینائی کرے گا؟ اب نہیں, یہ پتہ نہیں کون سا کہاں سے یہ فلسفہ سیکھ لیا. لیکن حاجی صاحب ایسا محسوس یہی ہو رہا ہے کہ ہم واپس سے اسی جہالت کے دور کی طرف بہت تیزی سے لوٹ رہے ہیں جس سے اسلام نے ہمیں نکالا تھا. سونا سب کو اچھا لگتا تھا, ہر بچہ چاہتا تھا میں سوتا رہا ہوں, لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں سو سکا. وہ جو نیند سکون کی جو ہوتی تھی صبح کی, اس وقت کہاں ہم کو ماں باپ سونے دیتے تھے, کیسا نکال کے بھیجتے تھے, چل نکل جا, سردی ہو گرمی ہو جو بھی ہو, ہم جاتے تھے نہیں جاتے تھے. یار میں مائنڈ فریش کرنا چاہ رہا ہوں, میں ایگزاسٹ ہو چکا ہوں بالکل. میں پورا دن کام کرتا ہوں, پورا ویک میں نے کام کیا, میرے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, میں باہر جاؤں, شہر کے حالات ایسے ہیں. میں کون سا ونڈو کھولوں جس سے مجھے ٹھنڈی ہوا آئے گی؟ آپ نے اس ونڈو کا ایڈریس کس سے پوچھا ہے؟ دیکھا دیکھی سب کچھ چل رہا ہے نا, کیونکہ میرا پہلا تو آدمی ہوگا جس کو آپ دیکھ رہے ہو. ہم آپ کے پاس اسی وجہ سے کچھ سوالات, کچھ باتیں پوچھنے آئے تھے کہ ہم لوگ اگر کسی کو برائی کے بارے میں روکتے ہیں یا کسی کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں برائی چیز ہوتے روکتے ہیں, تو ان کے پاس دلائل بہت ہوتے ہیں. مولانا حضرات, علماء, یہ آپ دنیا دار پروفیشنل پروفیسر اور لیکچر ٹائپ کے نہیں ہیں جو ایک گھنٹے کے لاکھوں روپے لیتے رہے. یہ تو یار ایک گھنٹے کے لاکھوں روپے کھینچ لیتے کورس کرانے کے نام پر, اور یہ بھی ایک سے ایک ہم کو سکھاتے سمجھاتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں. یہ تو کبھی اس طرح نہیں کرتے. ریسنٹلی میں نے ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیکھی کہ باپ مسلمان ہے بٹ اس کی ماں کرسچن ہے. اب وہ ایک مکس اس پہ چل رہا ہے, فلسفی پہ, کہ یار ماں یہ کہہ رہی ہے باپ یہ کہہ رہا ہے. ماں باپ نے تو سیکھا ہی نہیں ہے نا کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسی ہے. سر ان کو ٹیچنگ آتی ہے, شادی شدہ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, شادی کی ہے, اولادیں ہوئی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان کو ٹیچنگ نہیں آتی. تو اولاد ہونا تو ٹیچنگ آتی, ضروری ہے کہ ٹیچنگ آ جائے گی. اولاد وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.